بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے حج بیت اللہ کی تیاری اور آرزوئیں اور تیاری، یعنی حج بیت اللہ کی آرزو اور تیاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، اس پر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے بے شک اللہ تعالیٰ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ ناظرین، انسان کے دل میں زندگی بھر مختلف امیدیں اور مختلف آرزوئیں مچلتی رہتی ہیں، اور کچھ آرزوئیں وہ ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کر پاتا ہے، اور اکثر آرزوئیں بے شمار ایسی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ امنگوں اور امیدوں کا سلسلہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ انسان کو موت آ جاتی ہے مگر ارمان ختم نہیں ہوتے۔ نہایت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا شوق گھر کر جائے، اسے محبت الہی اور عشق رسول کی چاشنی پانے کے لیے اسے پانے کی چاہت ہو، لذت نماز میں اضافہ کی تمنا ہو، تلاوت فہم قرآن مجید میں ترقی کی آرزو ہو، اور درود پاک وغیرہ کی سعادت نصیب ہوں، تو یہ کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور جبکہ وہ شخص بہت نالائق ہے جس کے من کی دنیا کی آرزوئیں تو مچلتی ہوں، اس کی نظر فقط اسی بات پر ہو کہ بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، اور بڑے سے بڑا زیادہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، گھر اس کا پرتعیش ہو جائے، اور اس کی آسائشوں میں اس کی آسانیوں کے اندر اضافہ ہو۔ تو ناظرین، آرزوؤں اور تمناؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ بعض اوقات، جی ہاں، بعض اوقات رحمت الہی سے اچھے کاموں کی آرزو پر بھی بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور بہت مرتبہ برے کام کی چاہت بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ کلمات بھی ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یعنی دنیا والے 4 حالتوں پر ہیں۔ نمبر 1، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ۔ فرمایا کہ وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم دین سے بھی نوازا ہے، اور وہ اپنے مال سے متعلق اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، یعنی نہ حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور نہ ہی حرام کاموں کے اندر ان کو خرچ کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور اپنے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل درجے پر ہے، اور اس کا مال کمانا بھی شریعت کے مطابق ہے اور اسے خرچ کرنا بھی شریعت کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے کہ وہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا فہو صادق النیت یقول لو ان لی مالا لعلمت بعمل فلان فہو بنیتہ فاجرہما سواء۔ فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کا اسے مال عطا فرمایا، علم کا اسے رزق عطا فرمایا، لیکن مال کا رزق عطا نہیں فرمایا، اور وہ اس کی نیت بھی سچی ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال عطا فرما دیتا جیسا اس نے فلاں کو عطا فرمایا ہے تو میں بھی اس کی طرح اس کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں اجر کے اعتبار سے برابر ہیں، یعنی دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما فہو یخبط فی مالہ بغیر علم لا یتقی فیہ ربہ ولا یصل فیہ رحمہ ولا یعلم للہ حقا فہذا بأخبث المنازل۔ فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور علم سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنا مال علم کے بغیر خلط ملط کرتا ہے، یعنی حلال اور حرام دونوں ذریعوں سے کماتا ہے اور جائز اور ناجائز دونوں کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، مال کے معاملے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں بدترین درجے پر ہے۔ فرمایا کہ وعبدن، چوتھا آدمی وعبدن لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما فہو یقول لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو بنیتہ فوزرہما سواء۔ اور فرمایا کہ چوتھا وہ آدمی ہے، چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا، اس کی طرح حرام کام کرتا اور نافرمانی کے اندر میں خرچ کرتا۔ فرمایا کہ اسے اس کی نیت کے مطابق گناہ ہوگا اور دونوں گناہ کے اندر برابر ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومن کو اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے، جبکہ نافرمان کو بری تمنا پر بھی گناہ ملتا ہے۔ اور مومن کا دل جن آرزوں کی تکمیل کے لیے بےتاب رہتا ہے، ان میں ایک تمنا زیارت حرمین شریفین ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اس تمنا کے سبب اشک بار رہتی ہیں، نہ جانے کتنے دل اس آس میں بے قرار رہتے ہیں۔ اور ایک نیازی کے بقول نیازی کے، اس آس پہ جیتا ہوں کہے دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ انسان کو زیارت حرمین کا آرزو ہوتی ہے اور زیارت حرمین کی تڑپ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلی قسط کے اندر آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی آرزو نصیب فرمائے اور ان کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔